بڑے درد سے کہتا ہے کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر۔ بتائیے انسانی کبیر کی ریاض مندیوں کے لیے حقیقی مسجود جی پہ زور دینا ہے جی بولٹن والوں موسم خراب ہے، بعض بیمار کہتے ہیں اللہ بھی آپ ہی پہ زور دیں تاکہ انہیں شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ انسانی زمین کی نیاز مندیوں کے لیے حقیقی مسجود ہر جگہ موجود اللہ الغیوب دستگیر ہو کارساز حاجت روا مشکل کشا یا اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا مشکل کشا اور نظر کے لائق نظر کس کی مانی جائے۔ کہا کرتا ہوں اپنے بیمار دوستوں سے کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھیے مشکل کشا کون ہے؟ آپ کو نہیں کہہ رہا بیمار تو کبھی تنہائی میں اپنے ضمیر سے پوچھیے مشکل کشا کون ہے؟ آپ کا ضمیر بھی یہی کہے گا مشکل کشا کوئی ہونا چاہیے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلوں میں الجھے وہ مشکل کشا، جو خود حاجت مند ہوں وہ حاجت روا۔ انبیاء پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ انبیاء نے رو رو کر کس کے سامنے دامن پھیلائے؟ وہ دیکھیے حسین، وہ دیکھیے سارے نبیوں کا امام، وہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن گئی، وہ جس کے شہر کے در و دیوار کے تسمے عرش بری پہ ہوتے نظر آئے، وہ جس دھرتی پہ چلا اس دھرتی کے تذکرے خدا نے قرآن میں کر دیے، وہ جس کے پسینے سے پھول مہکتے ہیں، وہ جس کے دندان اقدس کی تابانی سے ستارے چمکتے ہیں، جو سارے انبیاء رسول کا امام نظر آتا ہے، لیکن وہ بھی رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی روایت ہے کہ میرا محبوب عابد بن کر خدا کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر ساری رات آنسو کی برسات میں اس کے ذکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں بھی ہوا کہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی، بجلیوں پہ برن دیکھا گیا، سارے اقدس پہ سوجن نظر آئی۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہے میں نے ایک دن کہا اللہ کے معبود آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ گناہ کا تصور بھی نہیں ہوتا، پھر اس قدر عاجزانہ استغفار کیوں، اس قدر التجائیں کیوں، اس قدر آنسو کی برسات کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اس موسم کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا۔ یہ سب مانگنے والے ہیں، مشکل کشا کون ہے؟ تو نظر کس کی ماننی چاہیے؟ اللہ ہی کی۔ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی آپ کے سامنے قوم میں سے آ جائے تو بتا دیجیے کہ نظرت للرحمن صوما، میں نے نظر مان رکھی، روزہ دار ہوں، اور اس طور پہ روزہ دار کو بولنا بھی نہیں پڑتا تھا، جس طرح وہ کھانے سے رکتا تھا، پینے سے رکتا تھا، اس طرح بولنے سے بھی رکتا تھا۔ یہ اللہ نے کرم کیا ہے اپنے محبوب کی امت پر کہ ہمیں بولنے کی رعایت مل گئی کہ بولا کرو مگر اچھی باتیں بولا کرو، اور ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم جو بولتے ہیں وہ ہمارے سوا کون جانتا؟ آپ کچھ نہیں بولتے۔
رب العالمین نے یہ سب کچھ بتا دیا. یوں جواب دینا ہے، یوں کہنا ہے. آپ مت بولیے گا، جو دنیا میں آیا ہے وہ خود وضاحت کرے گا کہ اسے بھیجنے والا کون ہے. قرآن کہتا ہے فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. قوم آئی ہے حضرت مریم کے پاس، اب تانا زنی ہونے لگی، طرز کے بستر چلنے لگے. ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو بھائی بھی بے داغ، تیری تو ماں بھی بے داغ، تیرا تو باپ بھی بے داغ، تو یہ بیٹا کہاں سے لائی ہے نکاح سے پہلے؟ جناب مریم نے اللہ کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہوئے فاشارت الیہ، اشارہ کر دیا نومولود کی طرف. میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں، اسی سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قوم کہتی ہے بچے کی طرف اشارہ کر کے ہمیں تم بہلانا چاہتی ہو. بچے سے ہم پوچھے جو کنویں میں سویا ہوا ہے یا ماں کی گود میں لیٹا ہوا ہے، کبھی بچے بھی اس عمر میں بولا کرتے ہیں کہ ہم اس سے پوچھیں. رب العالمین نے فرمایا عیسیٰ اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں بولا کرتے، لیکن آج تیرے بولنے کی ضرورت پڑ گئی. تمہیں بولنا ہے اور بول بھی یوں کہ تیری گفتار تاریخ میں مثال بن جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نعرہ لگایا انی عبد اللہ. اور حدیث میں آتا ہے انی عبد اللہ کہتے وقت اس معصوم کی جلالت انداز کا یہ عالم تھا کہ انگلی اٹھی یہاں تک آئی. دوست فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. میری مادر محترمہ پر انگشت برداری کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اس کا عبد کامل ہوں، میں تو عبدیت کی زینت ہوں. مجھ پر آنے والے بھی فخر کریں گے. اب تعالیٰ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور آیا بھی گدی نشین بننے کے لیے نہیں ہوں، تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا. آتانی الکتاب، تمہیں ٹھیک کر کے چھوڑوں گا انشاءاللہ. ذرا مجھے آنے تو دو میدان میں، تمہاری طبیعت صاف کروں گا. تم سے نذرانے وصول کرنے نہیں آیا، یہ لایا ہوں. آپ محنت کرو. یہ تبرک بنا کے یہاں رکھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب نے بتایا ہے، وہ پرسکر میں جو خطیب ہیں قوت الاسلام میں، بڑی پتے کی بات کہی. انہوں نے ایک امام ایسا بھی دیکھا کہ مقتدی جب بگڑا تو اس نے خطبے کے دوران کیوں اٹھا کے دکھا دے. اب مقتدی کے پاؤں سر کے ساتھ لگ رہے پورا. وہ جب آپ کرنے لگا امام صاحب نے کہا ہے اب یہ جس کے آگے سیدھا ہو جائے وہ کیسے سیکھا. مذاق بنا رکھا ہے امام کو. جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے وہ امام صاحب کے چودھری ہے.
اس کو تبرک حضرت استعمال میں ہونا چاہیے. تو ذرا بگڑے نخرا کرو سیدھا کرو. جو 8 پانی دیتا ہے مسجد میں چلتا دیکھا کرو، اسے آتا دیکھا کرو. جیسے ہم تکلیم کا حکمران آ رہا ہے، مولوی صاحب کو یوں دیکھے گا جیسے مولوی صاحب بیچارے اس کو دوستنے کا ملازم. اور اگر مولوی صاحب ذرا دیر ہو جائے، انسان ہے، ذرا نماز میں دیر ہو جائے گا، خطبے میں دیر ہو جائے، مولوی صاحب ذرا جلدی آئے کرو. تیری شان ہے. علماء کرام اس کو کام میں لاؤ. یہ ایسے نہیں تبرک بنا کے جو آپ نے لٹکا دیا ہے، بس جمعہ والے دن اٹھا لیا اور بس سینے سے لگا لیا اور ادھر ادھر پھر اس کو کام میں لاؤ. یہ انشاءاللہ طبیعتوں کو ٹھیک کر دے گا، آدمی پیدا کرے گا. بعض حضرات کی لیڈری یہی کرتی مولوی صاحب. تو میں آج یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ لاؤ تمہارا دماغ درست کروں گا. اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. میں کسی مزار کا آستانہ پرست نہیں ہوں، خدا پرست ہوں. تمہیں درست کروں گا. اور میری ماں مریم تو وہ عورت ہے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یہ تو صدیقہ ہے.